اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو میں نے ریکارڈنگ ہے، یہ ایک اور کلاس کی تھی جو میرے خیال میں نے غلطی سے اس میں ڈال دی ہے۔ یہ کسی اور کلاس میں ریکارڈنگ نہیں ہے جو نوٹس شیئر کیے ہیں میں نے، یہ میں نے ایک اور کلاس میں بھیجنے جی تھے۔ جی میم، سمجھ آ گئی تھی کسی اور گروپ کے نوٹ سے۔ ہاں، وہ ایک آدھے اسٹوڈنٹ کی آیا کہ آپ نے کیا بھیجا، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، اور جن کو بھیجنا تھا ان کو بھیجا نہیں میں نے۔ یہ کس کلاس میں بھیجنا تھا، دماغ بھی الٹ چکا ہے یہ۔ میم کہیں نوٹ کر لیا کریں، لکھ لیا کریں۔ نہیں، ایکچولی کسی نے نوٹس بھیجے تھے کہ کلاس میں شیئر کر دیں، اور میری اپنے کہیں پہ، اچھا یہ اس میں پڑھائے ہوئے ہیں میں نے، مجھے یاد آ گیا۔ یہ سورۃ البقرہ ہم نے شروع کی تھی، وہاں یہ ٹاپک آئے تھے۔ اس کو پڑھا رہنے دوں یا ڈیلیٹ کر دوں؟ میم کرتے ہیں ڈیلیٹ، بے شک ابھی تو ہمارے کام کی نہیں ہوں گے، وہ سمجھ ہی نہیں آئے گی ہمیں۔ وہی وہ لوگ کنفیوز ہو رہے تھے۔ ٹائم گزر گیا، ویسے آپ اپنی اپنی سائڈ سے ڈیلیٹ کرو گے؟ جی ٹھیک ہے۔ یہ بھی دیکھیں نا سورۃ البقرہ کا۔ اچھا، اتنی ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ ہوں کہ جس میں سینڈ کیا ادھر سے ڈیلیٹ کر دی ہے اور آپ کی سائٹ پہ پڑا ہوا ہے۔ میم میں بھی اب یہی دیکھ رہی تھی کہ آپ نے ابھی ابھی سینڈ کیا اور ابھی ڈیلیٹ کر دیے۔ جن کو بھیجنا تھا انہیں کا ڈیلیٹ کر دیا بھیج کے۔ چلے کلاس کے بعد کروں گی، آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کر رہی ہوں میں۔ جناب، ہم لوگ ثلاثی مزید فی پڑھ رہے تھے۔ ثلاثی مزید فی، اور ثلاثی مزید فی میں ہم نے پہلے 5 ابواب کر لیے تھے، ٹوٹل 8 ابواب ہیں۔ اور ان میں سے ہم نے 1 سے 5 کے جو ابواب ہیں ان کا ہم نے ماضی بنانا سیکھ لیا تھا۔ آج اگلے جو آخری 3 رہ گئے ہیں ان کو ہم فعل ماضی بنائیں گے۔ باب 6، 7، 8، ٹھیک ہے، ان 3 ابواب کو فعل ماضی بنانے کا طریقہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو ایک ایک کر کے آپ لوگوں سے میں بنواتی ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پیٹرن کی کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے۔ اور جس کا میں نام لوں گی وہ مجھے بتائے گا۔
یہ سیمسنگ میں کون ہے؟ اب یہ آپ لوگ بغیر ناموں کے آ رہے ہو، گیلیکسی، ایک کوئی گیلیکسی آ رہا ہے، ایک سیمسنگ آ رہا ہے، کون سے بچے ہو آپ لوگ؟ اپنے نام پلیز لکھ کے آیا کرو، اس طرح سے نہ آیا کرو۔ جی سیمسنگ کے نام پہ کون ہے؟ السلام علیکم۔ اچھا وعلیکم مجھے بھی نہیں پتا تھا، میں سیمسنگ کے نام سے۔ جی کیا نام ہلو، ہے آپ کا؟ آواز آ رہی ہے؟ جی جی کون ہے؟ ناہید عادل۔ جی ناہید عادل۔ ناہید عادل، ناہید عادل، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسرا بچہ کون ہے؟ جی ایک اور بھی ام نوید، جی ام نوید، ام ام نوید، نوید۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ میں کہا بھیس بدل کے آ رہے ہیں۔ بیس نہیں بدلا، پتہ نہیں یہ کیسے ہوا ہے۔ مجھے دوسری کلاس میں بھی اس بات کی وہ تفسیر میں بھی بار بار آ رہی ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کرتی ہوں اس کو چینج کروں۔ ابھی فی الحال تو میں نے کر دیا جی۔ تو ہم لوگوں نے آپ دونوں پچھلی کلاس میں آئی تھنک نہیں تھے، ام نبید اور ناہید عادل، آپ تھے؟ جی جی میں تھی، ناہید عادل میں تھی۔ چلیں اوکے۔ اچھا اب سب سے پہلے اب میں ام نوید آپ کا نام آ رہا ہے، ہم نے سیکھنا ہے فعل ماضی معروف بنانا، ٹھیک ہے؟ اور ثلاثی مزید فی میں تو 6 نمبر جو باب ہے وہ کون سا ہے؟ نام کیا اس باب کا؟ 6 نمبر بھجن یہ مؤنث غائب واحد۔ بیٹا باب کہہ رہی ہوں، ثلاثی مزید فی میں ٹوٹل کتنے باب ہوتے ہیں؟ بھجن 8 باب۔ 8۔ نام یاد ہیں آپ کو ان کے؟ نہیں بھجن نہیں یاد ہے۔ چلے اگلا بچہ آ جائے، ناہید عادل، جی میں جی باب نمبر اچھا 6 کیا ہے؟ افتعال۔ افتعال، جی جی۔ تو یہ باب افتعال ہے، اس کو ہم نے فعل ماضی میں بنانا ہے۔ روٹ ورڈ ہمارا کیا چل رہا تھا؟ ضربہ، وضربہ۔ غوربا، غود، اور یہ میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ روٹ ورڈ کو ایسے نہیں بولا جاتا، ٹھیک ہے؟ روٹ ورڈ کے لیے ہمیں ہر ورڈ کو علیحدہ علیحدہ بولنا ہوتا ہے، ہر حرف کو، ضاد را با، یہ طریقہ ہے روٹ ورڈ بولنے کا، ٹھیک ہے؟ فعل ماضی تو نہیں بنا رہے نا آپ روٹ ورڈ پوچھا آپ سے۔ روٹ ورڈ کے اندر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ بہرحال ضاد را با ہمارا روٹ ورڈ ہے، اور اب اس کو ہم نے فعل ماضی بنانا ہے باب استفعال افتعال میں۔
کیا سٹیپس ہوں گے ناہید؟ ذرا کوشش کرنا ذرا جلدی جلدی سے. میم اس میں اگر وہ افتعال کرے گے تو اس میں زیر آ رہا ہے، تو کیا زیر لگے گا، الف اضافی لگے گا؟ حمزۃ الوصل جو پہلا لگتا ہے وہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو پورا لکھ کے دیا تھا کہ کس میں کیا ایڈ ہوتا ہے، اور میں نے آپ لوگوں جی کو جی کہا جی تھا جی، کہ سب کو یاد ہاں کرنا ہاں ہے. جی 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 جی، وہ آپ نے کہا تھا کہ جو ہے اس پہ مجھے یاد تو نہیں ہے، لکھا ہوا جو تھا وہی پڑھ سکتے، میں یاد نہیں ہے۔ ارے میں بتا دوں، بیٹا پلیز یہ نہ بولا کرے کوئی بھی بچہ. آپ کو کیا لگتا ہے باقیوں نے نہیں سیکھنا؟ بس جس کو آتا ہے اس کو تو ویسے ہی نہیں بتانے کی ضرورت، جس کو نہیں آتا اس نے سیکھنا ہے. میم آئین کلمے سے پہلے تے لگے گا؟ جی بالکل، اس ورڈ کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے فے آئین، ان دونوں کے درمیان میں تے کا اضافہ. ٹھیک ہے، حمزہ جو ہے شروع میں وہ صرف پہلے باب میں آتا ہے اور کسی باب میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، جو سب سے پہلا باب ہے باب افعال، اس میں شروع میں حمزہ آتا ہے، اور باقی کسی میں بھی شروع میں حمزہ نہیں آتا. صرف تے کا اضافہ ہے، فے اور آئین کے درمیان میں تے کا اضافہ. تو آپ نے سب سے پہلے لکھا روٹ ورڈ، اور جہاں پہ اضافہ کرنا تھا وہاں آپ نے تے کا اضافہ کر دیا. اب اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ ماضی بنانا ہے آپ نے. سٹیپ 2. اس کا الف کا استعمال ہوگا، حمزہ؟ کیوں الف بغیر وجہ سے آ جائے گا؟ میں نے کہا صرف تے کا اضافہ ہے تو الف کیوں آ جائے گا؟ کوئی ریزن ہے نا، ہر چیز کی ریزن ہے، بغیر ریزن کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ وہ جو پہلے الف لگتا ہے وہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے؟ وہ کیوں لگتا ہے؟ حمزۃ الوصل کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو ویسے الگ سے پڑھا نہیں جاتا. نہیں پڑھنا کیا آپ نے؟ زاد تا را با لکھا ہوا ہے، اس میں آپ نے کیا پڑھنا؟ ہی تو پڑھا جا رہا ہے. پہلا زاد ہے، پھر تا ہے، پھر را ہے، پھر با ہے. کون سا لفظ نہیں پڑھا گیا اس میں؟ سب تو پڑھے جا رہے ہیں. آپ نے اس پہ حرکت ڈالی ہے؟ کوئی حرکت آئے گی تو پھر آپ کہو گے نا کہ مجھ سے یہ پڑھا نہیں جا رہا. ابھی تو کوئی حرکت ہی نہیں ہے اس پہ. جی، اس لیے کہ جو ہے پہلا والا جو ہے افتعال میں جو دوسرا وہ جو ورڈ ہے وہ ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ اگر دوسرے کے اوپر ہے پھر تو تعلق ہی نہیں ہے. اگر پہلے پہ حرکت ہے تو وہ تو حرکت سے پڑھ لو گے. اور آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ نے تو مجھے ابھی کوئی فارمولا ہی نہیں بتایا. آپ کو کیسے پتا چلا کہ کس پہ حرکت ہے کس پہ نہیں ہے؟ بیٹا میں جب آپ لوگ افتعال، کچھ آپ کو جی سکھاتے ہیں نا اس کو پڑھا کرو گھر میں. پورا ہفتہ ہوتا ہے آپ لوگوں کے پاس. آپ تو کہہ رہے ہو آپ نے کلاس اٹینڈ کی ہے. جی، پورے 5 ابواب بنانے سکھائے ہیں میں نے آپ کو. ایسے نان سیریس ایٹیٹیوڈ سے تو فائدہ ہی نہیں نا پڑھنے کا. چلو پورا ہفتہ نہ پڑھو، جس دن کلاس ہے اس سے ایک دن پہلے تو پڑھ لو نا. آگے صرف کلاس میں بیٹھنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جس مقصد سے ہم آ رہے ہیں علم حاصل کرنا، یہ تو ہم اسکولوں میں ایسے کرتے تھے نا. پورا ٹائم نہیں پڑھا، ایگزام سے ایک دن پہلے پڑھا بیٹھ کے. پھر پینک ہو رہے ہوتے تھے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی، پھر کہتے تھے ہائی کاش ٹائم پہ پڑھ لیتے. آپ ایک اسکول کی پڑھائی اور ایک علم، قرآن کا علم، اللہ کا علم. آپ یہاں پہ ناہید اپنے سارے کام چھوڑ کے آ کے بیٹھے ہوئے ہو، یا آپ کلاسز لیتے ہو، یا باقی بھی سب بچوں سے کلام کر رہی ہوں، صرف ناہید سے نہیں کر رہی. آپ کس کے لیے آ رہے ہو؟ میرے لیے کہ اپنے لیے؟ میم اپنے لیے. بہت ہی غلط جواب دیا آپ نے. اللہ کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کا علم حاصل آپ کرنے کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آ رہے ہو. آپ اللہ لیے۔ کے کلام کو اللہ کے لیے سیکھ رہے ہو. اپنے بالکل اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اپنے علم کو حاصل، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے نا، تاکہ ہمیں علم آ حاصل جائے. بیٹا یہی اللہ کے لیے کر رہے ہو نا. قرآن، دین، اسلام آپ اللہ کے لیے سیکھ رہے ہو کیونکہ اللہ کا حکم ہے. آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے اجر لینا ہے آخرت میں.
تو آپ کو تو اس کو اتنے بہترین طریقے کے اوپر اپنے لیے آپ سیکھ رہے ہو، تو پھر تو ایسے ہی سیکھو گے جیسے سیکھ رہے ہو، نان سیریس ایٹیٹیوڈ سے۔ لیکن جب فوکس آپ کا آخرت ہوگا، فوکس آپ کا اللہ کی ذات کو راضی کرنا ہوگا، پھر آپ کا انداز بدلے گا۔ اگر مقصد یہ ہے کہ میں نے سیکھ کے آگے سکھانا ہے، کوئی اس کا اجر لینا ہے، دنیاوی اجر لینا ہے، تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنے علم کو اضافہ کر رہے ہو، پہلا آپ کا جواب ہونا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اپنے عمل کو، تیسرا پوائنٹ ہے اپنے عمل کو درست کرنا، کہ میں جتنا اچھا سمجھوں گی اتنا اچھا میں اپنے اعمال کو درست کروں گی۔ تو ہم تو یہ تینوں چیزوں پہ فوکس ہی نہیں کر رہے، اسی لیے ہمارا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے۔ آئے بس کلاس میں بیٹھ گئے، سب کو بتایا جی میں تو قرآن کلاسز لیتی ہوں، بڑا نیکی کا کام کر رہی ہوں۔ گھر والے بھی بڑے امپریس ہیں کہ جی روز صبح اٹھتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں قرآن کھول کے۔ یہ مقاصد تو نہیں ہے نا ہمارے۔ بڑی ڈرا دینے والی حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، جس کا پہلا پارٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے عالم دین کو جو ہے دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ اتنے سخت الفاظ ہیں کہ بالوں سے گھسیٹتے ہوئے ان کو لے جایا جائے گا اور دوزخ کی سب سے گہرائی میں پھینکا جائے گا۔ اس کے بعد شہید کو، اور اس کے بعد اس انسان کو جو اپنا تمام مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ کتنی حیران کن حدیث ہے، ڈرا دینے والی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا فوکس اللہ نہیں تھا، اس کا فوکس آخرت نہیں تھا، وہ صرف دنیا کو راضی کر رہا تھا، اپنا امپریشن بنا رہا تھا، لوگوں کو خوش کر رہا تھا۔ تو ایسے جس طرح نماز پڑھنے والے کو کہتے ہیں نا منہ پہ دے ماری جائے گی اگر نیت خالص نہیں ہے۔ بچے آپ فوکس کریں اپنی اس بات کو، اگر آپ آ رہے ہو، ٹائم نکال رہے ہو، اللہ کے لیے بیٹھ رہے ہو، تو اللہ کو تو ہم راضی کر سکیں نا کم از کم۔ اب جب ایسے پڑھو گے تو جس دن آپ کا کورس اینڈ ہوگا اس کے بعد آپ کو کچھ یاد رہے گا؟ اگر پڑھنے کے درمیان میں آپ کو چیزیں یاد نہیں رہ رہی تو کیا بعد میں یاد رہے گا آپ لوگوں کو، جب چھوڑ کے فارغ ہو کے گھر بیٹھ جاؤ گے؟ ہو گیا نا، ابھی ایک کلاس کا کورس ختم ہو گیا، تو جب وہ گھر بیٹھ جائیں گے سارا کچھ چھوڑ کے، تو پھر ان کے لیے کیا پیچھے رہ جائے گا؟ کہتے ہیں قرآن اتنی تیزی سے آپ کے ہاتھوں میں سے نکلتا ہے جتنی تیزی سے آپ اس کو چھوڑتے ہو۔ تھوڑا سا احساس کریں، آپ نے اپنی زندگی کے کتنے سال دے دیے ہیں اس کورس کو۔ نہ کوئی اسائنمنٹ بھیجتا ہے، نہ کوئی نوٹس بناتا ہے، آ کے بس بیٹھتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ جی آپ نے میم اس میں ابھی میں نے پڑھا تو اس میں وہ جو عین کلمے سے پہلے وہ تے لگے گا اور الف کا اضافہ ہوگا۔ نہیں ہوگا بیٹا، آپ پھر غلط بول رہے ہو۔ آپ نے پہلے سٹیپ نمبر 1، آپ کو میں نے پورے 1 2 3 کر کے لکھوائے تھے سٹیپ پہلا جی یہ ہے کہ آپ نے روٹ ورڈ لکھنا ہے۔ سٹیپ جی 2 یہ ہے کہ آپ نے اس میں اضافہ کرنا ہے، جو آپ نے تے کا اضافہ کر دیا۔ اب آپ نے اس کو حرکات دینی ہے۔ حرکات دینے سے پہلے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ اس باب کا تعلق آل گروپ سے ہے یا نہیں ہے۔ اس کا آل گروپ سے تعلق ہے۔ اگر آل گروپ سے تعلق ہے تو سب سے پہلے ساکن لگانا ہے۔ کہاں لگے گا ساکن؟ ساکن تو جو ہے پہلے اگر عرف پہ لگے گا، ایک کلمے پہ لگے گا تو پھر اس کو پڑھا نہیں جائے گا، اس لیے بیٹا حروف آپ پھر الوصل وہی والی لگے گا۔ بات کر رہے ہو نا بیٹا، مجھے ہر چیز ہوں، اصول کے تحت، رول کے تحت بتائیں گے، اپنی ہوں، طرف سے کچھ بھی نہیں بتانا آپ نے۔ میں نے آپ ٹھیک کو ہے رولز کے ساتھ سکھائے ہیں، فارمولا بتائے ہیں، آپ نے مجھے فارمولا بتانا ہے اور پھر جواب دینا ہے۔ اگر اس کا تعلق آل گروپ سے ہے تو سب سے پہلے ساکن لگنا ہے۔ کہاں ساکن لگنا ہے؟ جہاں نام میں ساکن ہے،
یہ طریقہ ہے بتانے کا. اب دیکھو نام میں کہاں ساکن ہے؟ افتعال، کہاں ساکن ہے؟ سیکنڈ ورڈ پہ یہ کوئی جواب نہیں ہے. سیکنڈ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ آئین کلمہ. آئین کلمہ تو نہیں ہے. اف اف فا کلمہ. فا کلمہ کے اوپر ہے. اب اس لفظ میں فا کلمہ کون سا ہے؟ ضربہ میں. جی پھر اب ضربہ بول رہے ہو. ضربہ تو کوئی لفظ نہیں ہے. ضربہ. جی ضربہ. اس زاد میں آ گئی زاد ضاد را بے. راگ جو ہے وہ ہے فے کلمہ. تو اس کے اوپر ساکن لگانا ہے. ٹھیک ہے. اب اس پہ ساکن لگ گیا. باقی ماضی بنانے کے لیے سب پہ زبریں ہوتی ہیں، تو باقی سب پہ لگا دی زبر. تا پہ، را پہ، با پہ. آئی سمجھ؟ اب اس کو پڑھو. تو یہ اب یہ رول جو آپ کب سے بتانا چاہ رہے ہو، اب یہاں پہ آ کے یہ رول آئے گا کہ اگر کوئی لفظ ساکن سے شروع ہو رہا ہو تو اس سے پہلے حمزہ وصل ہی لگتا ہے. اب یہاں پہ حمزہ وصلی لگاؤ گے آپ. از تارابا، یہ آپ کا ورڈ تیار ہو گیا. از تارابا. آئیے سمجھ؟ ٹھیک. تو ہر چیز سٹیپس کے ساتھ لے کے چلنی ہے آپ نے، ایسے تکے ہوئے نہیں بتانی. جی اگلا بچہ آ جائے. پچھلی کلاس میں کون سا بچہ نہیں تھا؟ عزیزہ آپ میں بتاؤ نہیں گی. تھی. آپ سے تیسرا پوچھوں گی. جی عزیزہ، آپ اب میرے خیال میں آپ بھی نہیں تھی پچھلی کلاس میں. باجی میڈم میں تھی پچھلے اس پہ. اچھا کس ام نوید آپ آؤ، آپ کو سمجھ آئیے اب؟ میڈم میں نے ہوم ورک بھیجا تھا. آپ جی بیٹا کچھ بھیجتے ہیں مجھے باجی پتا ہے، کچھ جو بھیجتے ہیں ان کا مجھے پتا ہے. میں نے تھوڑا سا نا کلاس سے 3-4 مس کیے ہیں، تو بہرحال میں کبھی کبھی ریکارڈنگ میں دیکھ تو رہی ہوں، اصل میں کچھ فرصت نہیں تھی، تو صحیح. اس لیے اب انشاءاللہ میں ترتیب سے کوشش کرتی ہوں کہ حاضر ہو جاؤں گی. جی اللہ کے لیے حاضر ہونا ہے، اپنے یا میرے لیے نہیں ہونا آپ نے. ٹھیک ہے. جی 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 بھجن صحیح نیت کو کہہ رہی ہیں. خالص کیا کریں آپ. جس دن نیت خالص ہو گئی نا جی اس دن سارے کام درست ہو جائیں گے. پھر نہ آپ کو کوئی مسئلہ آئے گا نہ کوئی پرابلم آئے گی. پھر اللہ خود آپ کے لیے آسانیوں کا راستہ کرتے ہیں. جی بھجن جی جی. جی آپ ٹرائی کرو گے ام نوید؟ جی بھجن کیا بتانا ہے اس میں؟ اب اسے 6 کے بعد کون سا 7 نمبر باب کون سا ہے؟ بھجن مجھے باپ کے نام ہی تو یاد نہیں ہے. چلیں پھر میں کسی اور سے پوچھتی ہوں. جی کلثوم آپ بتاؤ. جی میم السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ. السلام. میم 7 نمبر پہ باب ہے ہمارا انفعال. ان فی آ لن. کوئک بتانا ہے اور آپ نے ایک ایک کر کے سارے سٹیپ کے ساتھ بتانا ہے. میم سب سے پہلے ہم روٹ ورڈ لیں گے ضاد را با. جی پھر اس میں ہم اضافہ کریں گے مزید فی کا. میم جلدی بولو بیٹا. مجھے اضافہ ہی بھول گیا کیا کرنا تھا انفعال میں. نام آپ کو نام کے اندر ہر چیز نظر آ رہی ہے. افتعال جی کے اندر بھی نظر آ رہا ہے، انفعال کے اندر بھی نظر آ رہا ہے، استفعال کے اندر بھی نظر آ رہا ہے. میم ہم پھر اس میں فا کلمہ سے پہلے نون کا اضافہ کریں گے جی اور ضاد را با سے پہلے ہم نون لگا لیں گے جی اور اضافی نون ہمارا بولو، اضافی نون لگائیں گے. ثلاثی مزید فی کا نون لگائیں گے. اور پھر اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارا باب جو ہے وہ حمزہ گروپ سے ہے کہ نہیں ہے. نہیں یہاں آپ بتا رہے ہیں آل گروپ سے، آل گروپ سے ہے کہ نہیں ہے. جی تو جب ہم نے اس کا نام دیکھا تو انفعال تو یہ آل گروپ سے ہے،
تو اب آل گروپ والے جتنے بھی نام ہیں ان میں سب سے پہلے ہم ساکن لگاتے ہیں جہاں جہاں باپ کے نام میں ساکن ہوتا ہے. تو یہاں صحیح. پہ انفعال یعنی کہ جو فرسٹ ہم نے اضافہ کیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ساکن ہے، تو ہم نون پہ ساکن حرکت دے دیں گے. باقی ہم ماضی بنانے کے لیے باقی سب پر زبریں لگاتے ہیں تو باقی سب پہ زبر لگا دیں گے. صحیح. اب ہمارا یہ لیٹر سٹارٹ ہو رہا ہے ساکن سے، تو چونکہ ساکن سے پڑھا نہیں جا سکتا تو اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں اس کو حمزۃ الوصل اضافی لگانا پڑے گا. صحیح. اب ہم اس میں حمزۃ الوصل کا ایڈیشن کریں گے، اور اب حمزۃ الوصل کا جب ایڈیشن کیا تو اب اس کو حرکت دینے کی باری ہے کہ کیا دیں گے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تھرڈ لیٹر پہ جو حرکت ہے تو اس کے حساب سے تو یہاں پہ صرف زیر اور پیش آ سکتی ہے، زبر نہیں آ سکتی. تو بالکل یہاں الٹا پہ بول ہمارے رہے ہو بیٹا، بالکل الٹا بول رہے ہو. ہاں میم زیر اور پیش آ سکتی ہے، زبر نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ چونکہ ہمارے پاس جو تھرڈ لیٹر ہے اس پہ زبر ہے تو اس حمزۃ الوصل پہ زیر آئے گی. صحیح. ان تو ہم ضربہ زیر بن گیا، آگے چلیں. ہم اس کو یہ بنا دیں گے ٹھیک ہو گیا. ان دربا. باقی سب پہ زبریں لگ گئی ہیں. جی میم. جی. اگلا بچہ کون کرنا چاہ رہا ہے؟ باب استفعال. میں کروں جی گا؟ میم میں کرتی ہوں. چلے آپ کر لیں. پہلے عفیفہ بولی ہے. جی میم لاسٹ باب ہے آل گروپ کا، باب استفعال. جی. تو اس میں مادے سے پہلے سین تا کا اضافہ کریں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ باپ کے نام میں کن حروف پہ جزم ہے. تو مادے میں ہم ان حروف پہ جزم لگائیں گے. تو اس حساب سے ضاد را با کو ہم بنائیں گے. مادے سے پہلے فا اس میں ضاد ہے، تو ضاد سے پہلے جب ہم سین اور تا لگائیں گے تو مادے میں اب سین پہ بھی جزم ہے اور آپ پہلے فا پہ، سین یعنی تا کہ ضاد. لگوا تو لو نا. اچھا ٹھیک ہے. سین تا سین پہ لگوائے جزم ہے، بولیے، آپ نے آگے جمپ کر لیے. شروع میں دو حروف پہ آپ جزم نے ہے نا، وہ تو میں بتا رہی مادہ تھی. لکھا، مادے میں اضافہ کیا سینتے کا شروع میں. یہ بھی بتانا ہوتا ہے کدھر کیا. جی مادے سے پہلے بتا رہی ہوں نا. جی. اب جی آپ دیکھ سین رہے پہ ہو کہ باب آل گروپ پہ ہے اینڈ ہو رہا، تو اس لیے اس پہ ساکن لگنا ہے. کہاں لگنا ہے؟ جی ایک تو سین پہ لگے گا، جی. اور پھر جو فا یعنی کہ ضاد ہے، مادے میں ضاد لیٹر ہے اس پہ جزم لگے گا. صحیح. تو جب ہم ان کو مادے کے اندر پٹ کریں گے تو پھر یہ لفظ بنا استضربا. ٹھیک. استضربا. جی. دو ساکن ہیں، باقیوں میں ایک ساکن آ رہا تھا، اس میں دو ساکن ہیں. تو پہلے آپ نے دو ساکن لگائے. سین ساکن ہے اور فا کلمہ ساکن ہے. باقی سب پہ زبریں لگا دی. پہلا لیٹر کیونکہ ساکن ہے، شروع میں حمزہ وصلی لگا دیا تو بن گیا استضربا. اب یہ ہمارے تینوں جو ہیں ابواب کی ہم نے ماضی بنا لی ہیں. اب ماضی بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا ہے سارے 8 ابواب کا. اب ہم نے ماضی کی گردان کرنی ہے. ایک ایک کر کے آپ لوگ گردانے بناؤ گے. میڈم ایک دفعہ اگر آپ یہ سین تا کا دوبارہ سے آپ کر دیں تو، کیونکہ مجھے اس کی اتنی سمجھ نہیں آئی کہ تا پہ زبر کیوں لگی ہے. یہ تو تا کے نیچے استفعال تھا نا، تو یہ زیر تھی. تو بیٹا یہاں پہ آپ نے نام کا نا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا کسی بھی جی بات کا نام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا نام عزیزہ ہے، ٹھیک ہے. ایک بندہ ہے جی جس کا نام صادقہ ہے. صادقہ کا کیا مطلب ہے؟ سچا، سچا. سچی. اب وہ پیدا ہوئی، اس کا نام ماں باپ نے صادقہ رکھ دیا، لیکن وہ رج کے جھوٹی ہے.
पूरी जिंदगी झूठ जी बोलती है हर एक से, तो आप कहोगे कि नाम तो जी सादिका है, कोई लिंक है आपस में दोनों का? नहीं ठीक है, वही हिसाब है। नाम तो कुछ भी हो सकता है, नाम बाबों के रख दिए गए हैं, उलेमा ने रख दिए हैं। जी जी। अच्छा अब मैडम हर जी चीज बनाने का एक पैटर्न है, तरीका है, आपने उस पैटर्न को लेके चलना है, नाम से उसका कोई जी ताल्लुक नहीं है। जी। सीन ता था ना मैडम, सीन जी, ता तो का आपने इजाफा सिर्फ करना कहा कि था। मादे से पहले सीन ता का इजाफा कर दिया, जी फिर ये सीन ता मजीद का सी बन इजाफा। गया। उसके बाद जी माजी आपको बताया सिर्फ जबरों से बनता है, हर लेटर पे ठीक है जबर आनी है, ना जेर आ सकती है ना पेश आ सकती है। ठीक है। अब हमने देखना है नाम की एंडिंग, टोटल 8 नाम है। इफ़आल, तफ़ईल, तफ़ईल के आखिर में आल लिखा हुआ आ रहा है। ये इस्तिफाल का है ना मैडम? मैं आपसे जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दें। जी वो तो आ रहा है। तफ़ईल के एंड पे आ रहा है क्या? आल, आल लिखा हुआ आ रहा है एंड पे। तफील नहीं नहीं, तफील के जी, एंड के आल नहीं। जी तो वो 4 बगैर आल नामों के ग्रुप। एंड पे आल आता है और 4 के एंड पे आल नहीं आता। जी ये तो समझ है। जी, जी तो जिनके आखिर में आल लिखा हुआ है उसमें आपने सबसे पहले एक साकिन लगाना है। जी जहां नाम में साकिन, अब यहां नाम की जरूरत पड़ी, इन, इन फी आल, अब उसमें नून पे साकिन था तो हमने सबसे पहले नून पे साकिन लगा दिया। इफ ठीक। फी आल, इफ से आल में फा जी पे साकिन था तो हमने जौद के ऊपर साकिन लगा दिया। इस ठीक आल, अब यहाँ सीन भी साकिन है और फा कलेमा भी साकिन है, तो सीन पे जी साकिन लगाया, जो भी फा कलेमा था जौद है हमारे पास, उसको साकिन कर दिया। ठीक अब जजाक। बाकी सारे अब समझ। लेटर्स को आंखें बंद करके जबरें लगा देनी है। ठीक है जजाकल्ला ये बस मैडम, अब माजी समझ बनाने आए। का एक तरीका है। ठीक है। ठीक है, जजाकल्ला अब खैर। हमारे जी। इससे ज्यादा हमें नाम की से कोई ताल्लुक नहीं है कि उसमें हमजा है कि अलिफ है कि क्या है। अच्छा मैडम एक और बात पूछनी थी, ग्रामर की रूह से ही है कि वैसे तो हम जब कुरान पाक पढ़ते हैं तो हमज़तुल वस्ल होता है और हम उसको वसल की सूरत में तो उसी तरह मिलाकर पढ़ते हैं पहली हरकत के साथ, लेकिन जब हम साकिन लेते हैं उसको साकिन करते हैं तो फिर हम अपने पास से हरकत लगाते हैं यानी तीसरे कलमे को देखकर। तो क्या हमेशा ऐसे ही होता है वो जो हमजा वसल के बाद हर्फ साकिन ही होता है, नहीं यानी बेटा, पक्की इसकी अलामत है अ, जब जी हमजतुल वस्ल हमेशा आएगा तो साकिन उसके होगा, बाद? क्योंकि हमजा वसल आना ही उधर है जहां पे लफ्ज साकिन से शुरू हो रहा है, ठीक उसके है, मैं अलावा तो ये भी हमजा क्लियर वसल आ ही करना नहीं था सकता। ये मुझे कंफ्यूजन थी कि क्या हमजतुल वस्ल के बाद हमेशा हर्फ साकिन ही होगा? हमजा वसल मतलब आता ही तब है जब लफ्ज साकिन से शुरू हो रहा हो, जी जी क्योंकि अब आप पढ़ जजाकल्ला, नहीं अब समझ सकते आ ना, गई। तो पढ़ने के लिए फिर जी जी साकिन लगा, आपने हमजा वसल लगानी है। ठीक है जी जजाकल्ला मैडम, आज आज समझ आई इसकी। मैं समझ पढ़ लेती हूँ लेकिन वो फिर मुझे कंफ्यूजन रहती है तो मैं फिर थोड़ी सी घबरा जाती हूँ कि पूछ नहीं लेती, तो मैंने आज पूछा है इसलिए कि मुझे ये क्लियर हो। ठीक है जजाकल्ला। जब जब हमारा वर्ड साकिन से शुरू हो रहा है, इफ्तिआल, अब वहां पे भी फा जो है साकिन है, तो हमें वहां पे हमजा ठीक वसल लगानी पड़ी। इन फियाल, अब यहाँ नून साकिन है तो हमें हमजा लगानी ठीक पड़ी। इस तिफआल, अब यहाँ सीन साकिन है, तो जब भी साकिन से लफ्ज शुरू होगा ना, तो वो उसको पढ़ने के लिए आपको हमजा लगानी पड़ती है। ठीक ठीक। चलिए, आज हम 15 मिनट रह गए हैं, कोशिश करते हैं, मैं एंड पे लिख लूंगी, आप लोगों से जबानी में सुनती हूँ। माजी की गर्दान किसको याद है पूरी? आयशा हसन, जी जी मैम, मैं सबसे पहला इसीलिए बाब ले लो, बाबे इफ़आल। अजरबा। पहले वर्ड अब देखो, हमने जौद राबा लिया था, ठीक है, इसके शुरू में हमजा लग गई थी, और इसका क्योंकि फा कलेमा साकिन है, तो खैर ये तो हमारा जाफी हमजा था। ये क्योंकि आलुन ग्रुप से है,
फा कलिमा को हमने साकिन किया और बाकी सब पे जबरें लगा दी, यानी कि गौद हमारा साकिन है और बाकी सबको जबरें लगा दी। तो हमारा लफ्ज बन गया अज़रबा। अब इसकी माजी की गर्दान बनाए। अदरबा, अदरबू, अदरबत, अदरब, अदरबत, अदरबा, अदरबा, अदरबाओ। ये पहले तो अदरबा, दूसरा वाला जो होगा अदरबा अलिफ लग जाएगा, जी जो तीसरा वाले में वाव लगाएगा अदरबू, बिल्कुल ठीक हो गया। फिर पहले आएगा अदरबत, आपके पास वाहिद अदरबता मुजक्कर गायब की अलिफ 3 शक्लें लगेगा, आनी है। अजरबा, अदरबत। मैं लिख देती हूँ, वैसे नहीं कर पाऊंगी, अब मैं लिख लूंगी फिर आपको बताती हूँ। अजरबा, अच्छा मैडम, ये जो अफ़आल है, इसमें जो हमज़तुल वस्ल नहीं है ना ये? अफ़आल नहीं है, इफ़आल है। जी जी, इफ़आल, तो ये हमज़तुल वस्ल वाला नहीं है ना? जी बेटा, आप मजीद फी बनाने के लिए क्या आपने इजाफा किया है? मजीद फी के लिए हमज़तुल वस्ल आएगा ना मैडम क्या शुरू आपको में? समझ नहीं आ रही? आपने किसी लफ्ज को जब मजीद फी बनाना है तो पहला स्टेप क्या है कि मादे में कुछ इजाफा करना है। क्या इजाफा किया? जी, शुरू में फा कलमा की जगह साकिन किया, फा कलमा। मैं आपको कह रही हूँ आपने मजीद फी बनाने के लिए क्या इजाफा किया? अलिफ का, हमज़तुल वस्ल का। हमजतुल वस्ल कहाँ से आ गया बेटा? कोई लफ्ज बना रहे हो, कुछ आप मजीद फी में कुछ ऐड कर रहे हो, तो वो हमजतुल वस्ल तो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है उससे। हर में जिस तरह बाबे इन फियाल में नून का इजाफा किया था, इफ्तियाल में ते का इजाफा किया था, इस्तिफआल में सीन ते का इजाफा किया था। मजीद फी कहते ही उसको है कि जिसमें आप कुछ इजाफा कर रहे होते हो। तो इसमें क्या इजाफा किया है? तो बाप, हर बाब ये में कुछ इसका नहीं इजाफा समझ आ होना है रही ना। मैडम, इसका नहीं समझ आ रही ना, इसलिए मैं। जी हाँ, इसमें हमजा का इजाफा किया है। वो हमजा है, वो हमजा वसल नहीं है। अच्छा, आधे से पहले इसमें हमजा का अच्छा, इजाफा है। अच्छा ठीक है, ये वो हमज़तुल वस्ल नहीं है बल्कि हमजा का इजाफा है। जी ठीक है, इजाफी ठीक है। हमजा है ना ये। मजीद फी बनाने के लिए अच्छा, आपने शुरू में हमजा लगाई, ये वो हमजा है। ठीक है, यानी इसको हम हमज़तुल वस्ल नहीं कहेंगे। जी है ही नहीं हमजतुल वस्ल, तो क्यों कहेंगे? ठीक है, हर ठीक है, मजीद फी ठीक है, के बाद में आपने कुछ ऐड करना है, तो इसमें भी तो कुछ ऐड होना है ना। तो जो ठीक पहला है। इसमें बाब हम, होता है उसके शुरू में हमजा का इजाफा होता है। ठीक है, आप समझे, मैं यही कह रही हूँ कि यहाँ पे अब हम क्या इजाफा कर रहे हैं। ठीक है मैडम, अब मुझे हमजे के समझ आ इजाफे गई। के बाद फिर आपने देखना है इसका ताल्लुक आल ग्रुप से है। जी तो जी। आल ग्रुप में सबसे पहले साकिन लगता है। अब नाम पढ़ो, इफ, हम्म इफ आल। फा कलिमा पे साकिन है, हम्म, जी तो आपने अज़ाद को साकिन कर दिया। बाकी सारे जी, लेटर को आपने जबरें देनी होती हैं, तो इसलिए हमजा को भी जबर मिली, रा को भी जबर मिली, बा को भी जबर मिली। ठीक है, अब ये साकिन से तो नहीं शुरू हो रहा ना। ठीक है। हमजतुल वसल तो अच्छा तब मैडम, लगता है जब इसका, लफ्ज साकिन से शुरू हो रहा हो। अच्छा मैडम, एक और बात है कि इसका जो हमजा होता है वो हमेशा कसरा वाला होता है या फतहा वाला होता है? बेटा आपको अभी अभी बताया है कि कोई भी माजी सुलासी मजीद फी के माजी में ना जेर आ सकती है ना पेश आ सकती है। ठीक स्टार्ट है, इधर से किया है मैंने, सिर्फ जबरें आती अच्छा, हैं। अच्छा, अद्रव, ठीक है, तो सारों पे अद जबर ही आएगी ना। ठीक है, ठीक है, अद ठीक है जी। अद अदरबू, तीसरा वाला होगा अदरबू, अदरबत, अदरबता, अदरबना, अदरबता, अबरबतुमा, अबरबतुम, अद 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 अदरबती, अबरबतुम, नहीं, तुन्ना। अद 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 रबती, अबरबती, अबरबतुम, अद 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 रबती, अबरबतुम, नहीं, तुन्ना। अद 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 रबती, अबरबतुम, अद 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 रबती, अबरबतुम, नहीं, तुन्ना। अद 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 रबती, अबरबतुम, नहीं, तुन्ना।
अदरबतु अदरबना ना ये ठीक भी सुना अदरबना रही है? अदरबना अदरबता मुज़क्कर का आएगा अदरबता ठीक। अदरबतुमा मुसन्ना का आगे कीजिए अदरबतुम फिर मुअन्नस की शुरू होगी जी बेटा। अब इसके बाद तुम के बाद मुअन्नस की शुरू होगी ना अदरबती ठीक। अब अदरबतुमा ठीक हो गया। अदरबतुन्ना अब माजी की फिर गर्दान आप देख रहे हो कि बनाने का तरीका बिल्कुल वही है। ठीक है, कोई तब्दीली नहीं है जो एक नॉर्मल हमने माजी बनाना सीखा था। ज़ाराबा, ज़ाराबा, ज़ाराबू, ज़ाराबत, ज़राबता, ज़रबना, ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतु, ज़रबती, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना। ठीक है, ज़रब तू, ज़रबना, ज़रबना, सेम एंडिंग है, सेम पैटर्न है। सिर्फ आपने बेसिक वर्ड जो बनाया पहले वो बनाना आना चाहिए, उसके बाद कोई मसला नहीं है। फिर पूरी गर्दान वही है जो हम सीख चुके हुए हैं। क्लियर है आप लोगों को? जी मैम। अज़रब तुन्ना, अजरब अज़रब तू, अजरबना ना अज़रब ना ना और अज़रबना। आपने देखा कि पूरी की पूरी वही गर्दान है जो हम ऑलरेडी सीख चुके हुए हैं। तो ये बाबे इफ़आल की हमारी गर्दान मुकम्मल हो गई। ठीक है, पहला ग्रुप हमारा पहला हमारा गायब का ग्रुप है। ये ग्रुप हमारा गायब का है। फिर दूसरा ग्रुप हमारा हाजिर का है और आखिर में हमारा ग्रुप मुतकल्लम का है। क्लियर हो गया आप लोगों को? पहले मुज़क्कर आता है, फिर मुअन्नस आती है, फिर मुज़क्कर आता है, फिर मुअन्नस आती है और वाहिद तस्निया जमा। बाब नंबर 2। 5 मिनट रह गए हैं, जो तेज कर सकता है वो मुझे बताए। बाकियों की इंशाल्लाह अगली क्लास में बारी आएगी। जो आज कर चुके हैं वो याद रखें, किसने मुझे सुना दिया है। जो रह गए हैं उनकी बारी अगली क्लास में आएगी। जी, हिजाब आप करोगे कि अफीफा आप करना चाहते हो? अभी किसने सुनाई है? आयशा आयशा सन आयशा जी। भजन मैं सुना दूं भजन। जी सुना दें आप बेटा। पहले मैं नवीद आपसे मैं बनवा चुकी हूँ ना, मैं कह रही हूँ जिसकी बारी नहीं आई वो सुनाएगा। आपसे अगली क्लास में सुन। भजन मेरी मैं सुना दूं, मेरी बारी नहीं आई। चलें सुना दें। अजरबा अजरबा अजरबू बेटा ये अजरबत। हम बना चुके हैं ना, अब सेकंड बाब की बनानी है। ये तो ऑलरेडी बना चुके हैं। अच्छा बाबे ठीक है तफईल। भजन। अच्छा बाबे तफईल। अच्छा फिर भजन नहीं, वो शायद मैं ना बता सकूं। जी। ठीक है जी।
मैं बनाऊं? ये कौन बोले? अजीजा। जी बताएं। दर्रबा, दर्रबा, दर्रबू। जी बनाते जाओ ना बेटा, आप रुक क्यों गए हो? दर्र दर्रबत, दर्रबता, दरबना, दरबता, जरबना, जरबना कहाँ से आ गया है? दर्रबना। जी ये तो फिर सिर्फ माजी की दर्रबता, गर्दान बन रही है, तफईल की तो नहीं दर्रब बन रही बेटा। जी बेटा, तफील की है। तफईल में क्या होता है? आइन कलिमा पे शद्दा का इजाफा किया जाता है। अच्छा जी, ठीक है, बस फिर ठीक तो बाकी सारी, क्योंकि दर्रब। इसका ताल्लुक आल ग्रुप से नहीं है, इसमें कोई साकिन भी नहीं आना, जेर और है। पेश अच्छा, वैसे ही नहीं आ सकती, तो सब पे जबरें डल जाएंगी। आइन कलेमा पे शद्दा डालोगे, बाकी सब पे जबरें डालोगे, आपका लफ्ज तैयार हो गया। दर्रबता, दर्रबतुमा, दर्रबतुन्ना, दर्रबता, दर्रबती, दर्रबतुमा, मैं लिख रही हूँ, बाकी दर्रबतुन्ना। बच्चों ने गौर से सुनना है कि कोई गलती ना हो। ठीक है? जी बोलते जाओ आप। दर्रबता, दर्रबतुमा, दर्रबतुम, दर्रबती, दर्रबतुमा, दर्रबतुन्ना, दर्रब, दर्रबतु, दर्रबना, दर्रबना, दर्रब, दर्रबतु, दर्रबना। सही सुना रही है? जी मैम, दर्रबना का सीगा 2 दफा आएगा। दर्रबना, दर्रबना। बिल्कुल ठीक है। जर्रबा, जर्रबा, जर्रबू, जर्रबत, जर्रबता, जर्रब। हमने कहा था जब 6 नंबर आता है तो वहां पे आके लाम कलेमा साकिन हो जाता है और फिर आखिर तक साकिन रहता है। टोटल 15 अल्फाज हैं। पहले 5 में आखिरी जो लाम कलेमा है वो हरकत वाला होता है। जर्रबा, बे पे जबर, जर्रबा, बे पे जबर, जर्रबू, बे पे पेश, जर्रबत, फिर बे पे जबर, जर्रबता, फिर बे पे जबर। तो पहले 5 जो अल्फाज हैं, सीगे हैं, उनमें बे लाम कलेमा आखिरी जो रूट लेटर है वो हरकत वाला होता है। 6 नंबर पे आके वो साकिन हो जाता है, जर्रब। उसके बाद एंड तक इसने साकिन रहना है, यानी कि जर्रब तक लफ्ज एक ही रहना है और आगे ऐड होते जाना है। जर रब ता, जर रब तुमा, जर रब, यानी कि आप देख रहे हो सब में जर रब आ रहा है। तुम, और आगे जमीर लगती जा रही है, त, तुमा तुम, ती, तुमा तुन्ना। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बस पैटर्न आपको आना चाहिए। जर्रबती, जर्रब तुमा, जर्रब तुन्ना। जर्रब, ते पेश तू। वाहिद की सारी शक्लें हमें पता है ते लगने से बनती हैं। जर्रब, ते साकिन, ते जबर, ते जेर,
تے پیش. ضرب نون الف نا. اور ضرب نون الف نا. یہ ہمارے پوری گردان الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے. مولانا یہاں پر 6 نمبر پہ یعنی مؤنث جمع پہ آ کر نا با ساکن ہوا ہے نا. جی 6 نمبر پہ آ کے ساکن ہوتا ہے اور پھر آخر تک ٹھیک ہے. پورے 10 الفاظ ساکن رہتے ہیں. ٹوٹل 15 ہے نا. جی پہلے 5 جی جی حرکت جی پھر والے آخر میں اور 6 پہ آ جی کے وہ ساکن ہوا اور پھر آخر تک ساکن رہے گا. کلیئر ہو گیا؟ جی جی بھائی. تو الحمدللہ یہ ہماری 2 گردانیں مکمل ہو گئی ہیں. اگلے جو ہمارے 6 گردانے ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے. بھائی آپ اسائنمنٹ دے رہی ہیں تاکہ اس سے پھر ذرا زیادہ یہ سمجھ بیٹا میں یہ آ آپ جائے. لوگوں کو جو میں دیتی ہوں میں آپ کو کہتی ہوں اس کو نوٹس بنا کے یہ گردانے لکھ کے مجھے بھیجا کرے. یہ میں اپنے لیے تو نہیں ٹھیک کرا ہے. رہی ہوتی نا، آپ لوگوں کے لیے کرا رہی ہوتی ہوں. جی جی جزاک اللہ. یہ ہمارے جو یہاں سے لے کے یہاں تک یہاں سے ساکن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ پہلے 5 علیحدہ ہیں اور یہ آخری 10. جب ایک ساکن ہوتا ہے تو آخر تک پھر وہ ساکن ہی رہتا ہے. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں ورنہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہے. کسی کا کوشچن ہے کوئی؟ اردو میں جزم کہتے ہیں، اس میں گرامر میں جزم کہتے ہیں، اور عربی کا جو ہوتا ہے قرآن پاک پڑھنے میں اس کو ساکن کہتے ہیں. نہیں نہیں بیٹا، جزم جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ بس آخر میں ہوتا ہے. اچھا. وہ جزم کی جو حرکت ہے نا وہ بیسیکلی میں آپ کو یہاں لکھ دیتی ہوں، جس نے جانا ہے پلیز چلا جائے. اسم کی 3 اعرابی حالتیں ہیں. حالت کا نام ہے جزم. اسم آپ نے پڑھا ہے، اچھا. اس کی 3 اعرابی حالتیں ہیں. کون کون سی؟ اچھا. رفعی، فاعل. نسبی اور جری. بیٹا جو جس نے سوال کیا نا اسی کو جواب دینے دیں. جی 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 رفعی اور نصبی اور جری حالت ہوتی ہے نا. 3 حالتیں ہیں نا. ٹھیک ہے. جی رفعی جی کون سی ہوتی ہے؟ جس پہ پیش ہوتی ہے. جی پیش والی جو ہے وہ رفعی ہے. اور نصبی کون سی ہوتی ہے؟ زبر والی. کہاں زبر ہوتی ہے؟ اس کے اینڈ کل اس پہ زبر آتی ہے نا. آخری حرف پہ ہوتی ہے نا. جی جی تو اس کا مطلب ہے حالت کہاں ہوتی ہے؟ آخر میں ہوتی ہے، لاسٹ لیٹر پہ ہوتی ہے. جی ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اسم کی جی 3 اعرابی حالتیں ہیں. تو کیا اسم پہ کبھی آخر میں ساکن آ سکتا ہے؟ نہیں. ساکن والی حالت تو نہیں ہے نا اسم کی، جی صرف رفع جی نصب جار ہے. جی ایک منٹ. تو فعل کی بھی 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. وہ کون سی ہیں؟ جی یہ بھی سب سے پہلے رفعی ہوتی ہے. مثلا آپ نے ابھی فعل مضارع میں پڑھا کہ ہمیشہ اینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ یف الو. اینڈنگ کس پہ ہوتی ہے؟ پیش پہ. پیش پہ. ٹھیک ہے. یف الو اف الو جی تف الو نف الو. تو اس کی اعرابی حالت کیا ہوئی؟ رفعی.
रफ़ी माजी की इराबी हालत क्या है? जाराबा, ठीक है, नासारा, सामिया, नस्बी हालत नसबी। है, नस्बी तो दूसरी इराबी हालत क्या है फेल की? नसबी। नस्बी। ज़ोरा बा, सामी आ। तो ये दो हो गई हालतें, रफई और नसबी। आखिरी हालत अमर और नहीं की क्या एंडिंग होती है? वो जज़म की होती है ना, जी, तो ये हालत का नाम है बेटा। अच्छा, तो हालत को फिर जज़म कहते हैं। जी, जज़म इस हरकत यानी कि इसको फिर हम कहते हैं, जिस तरह रफई को हम कहते हैं ना मरफू। मरफू का वर्ड सुना है? जी जी। मंसूब, ठीक है, हम्म। मजरूर। जी तो इसी तरह जी। जज़म से बन जाता है मजजूम। अच्छा यानी कि ये जो अमर और नहीं है, ये इनकी हालत क्या है? मजजूम। मीम शुरू में इजाफी हो तो उसका क्या मतलब होता है? वाला वाले, यानी कि जज़म वाले अल्फाज। अच्छा तो ये हालत का नाम है। लेकिन जो हरकत है, जिसका सीन पे आप साकिन लगा रहे हो, गौत पे आप साकिन लगा रहे हो, फा कलेमा पे जी साकिन लगा रहे हो, जबर जेर पेश साकिन, ये हरकत के नाम है। और जज़म जो है ये हालत का नाम है। फर्क समझ आइए। जी। बाकी आइए अपने आप भरी है। आखिरी लफ्ज आपने क्या कहा? जबर जेर पेश हरकत का नाम है। जी, आपने कहीं भी, जिस तरह हमने जारा बा है तो ज़ाद रा बा पे जबरें लगी हुई है ना, जी जी। जिसको हम अगर अरबी में पढ़ें तो हम कहते हैं फतहा। उर्दू में हम जबर कहते हैं, अरबी में फतहा। इसी तरह पेश को हम उर्दू में पेश कहते हैं, अरबी में क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? जम्मा। जम्मा। दम्मा। इसी तरह जेर को कसरा, उर्दू कसरा। जेर, अरबी कसरा। तो ये जो है हरकतें हैं। और साकिन, ये तीन चार हरकत के नाम हैं, ठीक है। जबर, फतहा, जेर, कसरा, पेश, ज़म्मा और साकिन, ठीक है। अब ये सारे जिसको हम सकून कहते हैं, ये सारे जो हैं ये हरकात हैं। इनको क्या कहा जाता है? हरकात। हरकत। ये हर लेटर के ऊपर हरकत होती है। फा, कोई भी वर्ड है, जौद रा बा, तो इन सारों के ऊपर हरकतें होती हैं। लेकिन जो लास्ट लेटर पे होता है उसको हम कहते हैं लफ्ज की हालत। वो ये है जो आप कह रहे हो, मजजूम, मरफू, मंसूब, मजरूर, ये हालतें हैं। अच्छा मैडम, एक और बात है कि समझ आइए कि जो नहीं होता पहले है। बताओ। जी मैडम, ये तो समझ आ गई। अब मैं एक और बात पूछनी है मैंने कि जो मरफू होता है या रफ़ई हालत होती है, रफ़ई यानी काम करने वाला, नस्बी जिस पे काम किया जाए, और बेटा जरी, बिल्कुल, जरी। कल अभी तो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। उस वो तो एक बस। हालत का नाम है। अच्छा। जी, काम करने वाला कोई रफा नसब जर ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है। वो तो इस्म जुमला फेलिया जब आप पढ़ोगे, उसमें इस्म को आप देखते हो, इस्म की इराबी हालत क्या है। अगर पेश ठीक पे है। एंड हो रही है तो आप कहते हो ये फाइल है।
اگر زبر پہ اینڈ ہو رہی ہے تو آپ کہتے ہیں مفعول ہے، اس کی حالت کو دیکھ کے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سمجھ آئیے کہ نہیں آئی ہے بات کی؟ میڈم اتنی آ گئی ہے انشاءاللہ، جیسے جیسے آگے ہوں گے تو یہ دو مشکل ہی بالکل مختلف چیزیں ہیں. ہر لیٹر پہ جو ہوتا ہے وہ حرکت ہوتی ہے، اور آخری لیٹر پہ جو ہوتا ہے وہ اس کی حالت ہوتی ہے. تو حرکت کے نام اور ہیں اور حالتوں کے نام اور ہیں، اور 3 حالتیں اسم کی ہیں اور 3 حالتیں فعل کی ہیں. اچھا. باقی بچوں کو بھی کلیئر ہے؟ جی بچوں، میڈم 3 حالتیں اسم اور 3 حالتیں فعل کی. جی یہ جب آپ کلاس کا ٹائم میڈم اینڈ ہو رہا ہے، نیکسٹ اس میں آپ بتا دیں کہ تھوڑا سا یہ کلیئر کر دیں کہ جو اسم کی یہ والی چیز جو ہے یہ اسم کی حالتیں ہیں اور یہ جو ہے یہ فعل کی حالتیں، مطلب ہمیں دونوں کا جو ہے موازنہ کر کے بتائیں گے تو ہمیں زیادہ کلیئر ہو جائے گا. تو بیٹا ابھی تو بتا دیا نا میں نے، یہ اس جی کی یہ تو مثال ابھی دے تو کے بتا بتا دیا. دیا کہ اینڈ پہ یفعلو یہ فعل مضارع ہے، تو اس کی جی اینڈنگ پیش پہ ہو رہی ہے تو یہ رفعی حالت ہے. جو فعل جی ماضی ہے اس کی اینڈنگ زبر پہ ہو رہی ہے تو وہ نصبی حالت ہے. فعل امر اور نہیں کی اینڈنگ ساکن پہ ہو رہی ہے تو وہ جزم کی حالت ہے. چلیے آج کے لیے اتنا ہی. آپ بیچ میں نا ویکینڈ پہ میرے سے کوئی ٹائم کر کے میسج کر کے عزیزہ آپ سمجھ لینا مجھ سے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے میڈم. مجھے اس کی جی وہ تھوڑی میں تھوڑی سمجھ آئی انڈیپینڈنٹلی ہے. کرواؤں گی نا تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. جی آپ مجھے ویکینڈ جزاک پہ اللہ میسج میڈم. کرنا، میں کسی کوئی ٹائم آپ کو دے دوں گی، تو پھر آپ صرف اوکے اس میڈم. کل ٹاپک سنڈے میڈم سنڈے کو آپ مجھ سے میسج کرنا نا، میں اس دن کے مطابق آپ کو بتاؤں گی میرا کون سا ٹائم فارغ ہے. ٹھیک ٹھیک ہے میڈم. ہاں ٹھیک ہے سیٹرڈے میڈم کو بھی ہو انشاءاللہ. سکتا ہے، سنڈے کو بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی جزاک اسکرین اللہ شاٹ لے خیر. لیا کسی نے؟ جی بھائی لے لیے میں نے. ٹوٹل 8 ابواب ہیں. آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ 4 کی اگر گردان بنا لیں تاکہ اگلے ویکینڈ پہ پھر آپ کو 4 ہی کی بنانی پڑے. ٹھیک ہے، لفظ بنانے کا طریقہ آپ کو ہوپ فلی سمجھ آ گیا ہے. ہم نے میں آج صرف پہلے 2 ابواب کیے ہیں، آپ نے آخری ابواب کے بھی تو ورڈز آج بنا لیے ہیں نا، تو آخری 3 کی گردان ساتھ لکھ لینا، ان میں سے کوئی 4 کی کم از کم مکمل کر لینا تاکہ نیکسٹ ویک آپ کے پاس کم کام ہو. اللہ میڈم کلیئر نہیں حافظ. ہوا کہ کون سی گردانیں آپ دے دیے ہوم ورک میں. 2 تو ہم نے کر لی ہیں نا، ان کو تو لکھنا ہی لکھنا ہے آپ نے، افعال اور جی جی تفعیل کو. اور لفظ ہم نے آخری 3 ابواب کے بھی تیار کیے ہیں. افتعال کا ہم نے اس ضربہ، انفعال کا ان ضربہ اور استفعال کا اس تضربہ، یہ لفظ بنا چکے نا ہم، تو ان میں سے بھی 2 کی گردان بنا لینا تاکہ 4 اس دفعہ ہو جائیں اور 4 اگلی دفعہ ہو جائیں. اور یہ نوٹس بھی ساتھ لکھنا. یہ جو سٹیپس میں نے آپ کو سکھائے ہیں کہ کس طرح سے لفظ تیار کیا جاتا ہے، اس کو ایک ایک کر کے لکھنا ہے. یہ پچھلی کلاس میں نے آپ کو کروایا تھا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. فی امان اللہ. جزاک اللہ خیر.